نعرہ سلوات محمد والی محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین مولانا و مقتدانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات الله. عزیزان محترم معزز سامعین عزاداران سید الشہداء، کرم ہے پروردگار عالم کا، احسان ہے اس معبود حقیقی کا کہ اس نے ہمیں نہ صرف زیور وجود سے آراستہ کیا بلکہ ہمیں ایسی قوم و ملت میں خلق کیا اور پیدا کیا کہ جو قوم و ملت خدا کے پسندیدہ نبی اور امام کو ماننے والی. ایک اہم ترین مسئلہ آج مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے مراحل آگے بڑھیں گے آج کی مجلس میں، جیسا موقع فراہم رہے گا آپ کی سماعت کے اعتبار سے وہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش رہے گی. خدا ہماری ان عبادتوں کو، ان مجلسوں کو، اس عزاداری کو قبول فرمائے اور مزید ہمیں زیادہ سے زیادہ دین اسلام کے متعلق غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات کا سہارا دیجئے، گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. عزیزان محترم، ایک دو باتیں ہیں جو یا تو اعتراض کے عنوان سے سمجھ لیجئے اور اس کا جواب ہے،
یا علم کے اضافے یا اظہار علم کے عنوان سے سمجھ لیجیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجلس عزائے حسینی چاہے وہ ماہ محرم الحرام ہو یا ماہ محرم الحرام کے علاوہ کے دن ہو، یہ مجلس برپا کیوں کی جاتی ہے؟ یہ مجلس برپا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر اسے جلدی سے سادے انداز میں اس سوال کا جواب آپ تک پہنچاؤں تو آپ کو دعوت ذوالعشیرہ یاد آنی چاہیے. توجہ کیجئے گا ذرا سا، آہستہ آہستہ لے چل رہا ہوں. آپ کی سماعت ماشاءاللہ سے بہت بیدار اور بلند ہے، میرے اشاروں کو بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور اس کے مطابق رسپانس کر رہے ہیں. میں نے کل کی مجلس میں دیکھا اور بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ سبھی عزاداروں کو سلامت رکھے، پریشانیوں کو دور فرمائے اور پروردگار ہمیں عزاداری کے صدقے میں مل جل کر مقصد حسین کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد. یہ مجلس عزا کیوں برپا ہوتی ہے؟ چاہے ہم اپنے آپ سے سوال کریں یا ہمارے عزادار ہم سے سوال کریں، آپسی سوالات ہوں یا کسی غیر نے ہم سے سوال کیا ہو کہ مجلس رکھتے کیوں ہیں، تو اس کا تھوڑا سا اگزامپل دے کے ہم جواب دے سکتے ہیں کہ مجلس عزا کو سمجھنا ہے تو تھوڑا سا نبی کی پہلی تبلیغ کی پہلی دعوت کو سمجھیے کہ وہاں پر بھی نبی نے سب کو اکٹھا کیا، ہم بھی اکٹھا کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا ذرا، سمجھدار رہیے گا. وہاں پر بھی نبی نے سب کو اکٹھا کیا تھا، ہم بھی سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. وہاں پر بھی کچھ چھڑ گئے تھے. یا اللہ، صلوات پڑھے نا محمد. باتیں آپ سمجھتے رہیے، میں ہر چیز کو تفصیلی طور پہ نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ صدیوں سے مجلسیں سن رہے ہیں. ہماری عمر تو ابھی ابھی شروع ہوئی ہے، ہاں ابھی ابھی بولنا شروع کیے ہیں. اور اکثر یہ ہمارے جوان بچوں کے لیے جوانوں کے لیے خاص طور سے جملہ ہے کہ یاد رکھیے گا، جو ہمیں چلنا بولنا اور جینا سکھاتا ہے اسی کے خلاف سینہ کھڑے ہو کر سینہ تان کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ پھر وہ بات آ جائے گی، اگر ایسا ہوگا تو شاعر کے وہ دو مصرے یاد آ جائے گے کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنے، جب بولنے پڑے تو ہم ہی پہ برس پڑے. صلوات پڑھیے اور محمد. باقی باتیں سمجھتے رہیے اور کبھی بھی دل چھوٹا نہ کیا کیجیے. کبھی بھی کسی بھی عنوان سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری تو زندگی گناہوں سے ملوث ہے، آلودہ ہے. جب ہم آلودہ ہوتے ہوئے لوگ یہ بات سے کبھی بھی گھبرائیے گا نہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا ہیں، کیسے پیش آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم تو گناہ گار ہیں. اس کے بعد یہ حال ہے، اما لوگوں نے معصوم کو نہ چھوڑا. توجہ کیجئے گا، یہ سلسلہ تو وہاں سے چلا ہے. کہاں سے چلا ہے؟ آدم علیہ السلام سے چلا ہے کہ جب اچھی بات شروع ہوتی ہے کوئی نہ کوئی فرشتے میں بھی شیطان پیدا ہو جاتا ہے. بہت ہلکے سے آپ نے بات کی، میں پہنچا نہیں پایا. ایک سلوات بھیجے بر محمد. کل کی بات کو مکمل کر رہا ہوں، نیا ٹاپک ضرور ہے لیکن کل ہی کی بات کو مکمل کر رہا ہوں ایک نئے انداز میں. تو مجلس کیوں ہوتی ہے میں نے جواب دے دیا، باقی تفصیلی اعتبار سے آپ سمجھیے، ضرورت پڑے گی مجھ سے پوچھیے گا، میں آپ کے سامنے اس کو اور واضح کرنے کی کوشش کروں گا. ذرا سے میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، جیسے کل آپ نے ساتھ دیا ہے بڑا اچھا لگا. خدا آپ لوگ کو سلامت رکھے اور ماشاءاللہ سے یہ جو محبت اہل بیت دل کے اندر ایک سمندر کی موج کی طرح ٹھاٹے مار رہی ہے، یہ موت کی آخری سانس تک باقی رہے، برقرار رہے. توجہ کیجیے گا، ایک نیا سوال رکھ رہا ہوں. ہمارے یہاں پر ہم پہ اعتراض آتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اما یہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، ہے نا؟
کیا کہتے ہیں؟ اما یہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. اس کا میں تفصیلی جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ والا جملہ سن لیجئے اور اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ انشاءاللہ آج کی مجلس کس طرف جائے گی. وہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ہم پر. کس پر؟ ہم شیعان حیدر کرار پر الزام لگاتے ہیں. اور یہ الزام لگانے سے بھی سمجھ جائیے، ہاں وہ جو حاکم شام تھا، فقیر شام تھا، وہ باطل تھا، لیکن پھر بھی وہ حق والے پہ الزام لگا کر اپنے آپ کو اچھا بتا رہا تھا. بہت کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا. یا اللہ. تو الزام ہم پہ کیا لگاتے ہیں کہ اما یہ تو علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی نبی کو سنا اپنے یہاں سنا، اور جب بھی علی کو سنا ہمارے یہاں سنا. توجہ کیجیے گا ذرا، میں کچھ کہہ رہا ہوں. مسئلہ دیکھیے، ان کا اعتراض میں نہیں کہتا کہ وہ صحیح ہے، حق با جانب ہے، نہیں. یہ جو اعتراض اور یہ شبہ، یہ شک جو آیا، یہ کنفیوژن جو آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو جب بھی سنا اپنی بزم میں سنا، اور جب بھی علی کو سنا ہماری مجلسوں میں سنا. اما ذکر ہمارے یہاں پر سنو تب کہو کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ہم نے کبھی بھی علی کو نبی سے نہیں بڑھایا. تم نے نبی کو اتنا گھٹایا کہ علی بڑا نہ بڑھایا. یا اللہ، صلوات بھیجے بر محمد. جو ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی نبی کی بات سنی اپنی بزم میں سنی، اور جب بھی علی کی بات سنی ہماری مجلسوں میں سنی. آؤ دونوں کا تذکرہ ہمارے یہاں پر سنو تو پتا چلے گا کہ علی کیا ہے اور نبی کیا ہے. ہم تو اکثر یہی ہماری مجلسوں میں کہتے ہیں. حدیث کا سہارا لے رہا ہوں کیونکہ نبی نے بیان کیا ہے. ہمارے معاشرے، ہمارے جوانوں، ہمارے بزرگوں تک، ہمارے بچوں تک یہی پیغام پہنچاتے ہیں کہ نبی نے کیا کہا. ہم 14 معصومین کے لیے جو حدیث ارشاد فرمائی ہے اس میں نبی فرماتے ہیں ہمارا پہلا بھی محمد. عربی الفاظ یاد ہے مگر میں اب تک نتیجہ پہنچا رہا ہوں. اولنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی، ہمارا وسط بھی، ہم سب کے سب. نبی کہہ رہے ہیں ہم سب کے سب محمد ہیں، اور آپ پھنسے پڑے ہیں علی کے اس میں. توجہ نہیں کیا آپ نے، میں کچھ کہہ رہا ہوں. یہ معاملہ کیا ہے؟ اب ذرا سے ایک تصوری اعتبار سے اپنے آپ کو نبی کی بزم میں لے جا کے سوال کرتا ہوں. یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، جب علی آپ جیسے، آپ علی جیسے ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. بھائی توجہ رکھے گا، اگلا جملہ آپ اگر اس کو محسوس کر پائے یقیناً محسوس ہوئیے گا. یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں آپ دونوں، ہے نا. آپ علی جیسے، علی آپ کے جیسے، کل عرض کر دیا میں نے، اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں. آپ نبی علی جیسے اور علی اے نبی آپ کے جیسے. جب آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں تو جہاں حدیث میں یہ کہا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہے، تو یہی کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی ہے، ہمارا آخری بھی علی ہے، ہمارا وسط بھی علی ہے، ہم سب کے سب علی ہے. اور جب نئے نبی کہیں گے ایک غدیر میں بتایا آج تک ہضم نہ ہوا. یا اللہ، صلوات پر محمد. ایک حدیث میں پہچانوایا اور بتایا تو آج تک وہ حل نہیں ہو رہا ہے، ہضم نہیں ہو رہا ہے. 14 بتا دیتا تو نہ جانے کہاں گئے ہوتے، نہ جانے کتنوں کو اپنی نانی پر نانی اور نہ جانے سگڑے نانی کیا کیا یاد آ جاتی. ایک سلوات پر یہ مل جل کر نبی. اب نبی کے حوالے سے بات، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت، آپ کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی مشیت ہے. یہ مفہومی ترجمے پہ آ گیا.
موضوع آپ کے ذہن میں ہے کربلا اور ہماری ذمہ داری. اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈال کے آگے بڑھ رہا ہوں. آج بھی نبی کی ذات کے حوالے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے کچھ رخ اور کچھ زاویہ آپ تک پہنچانے. کربلا اور ہماری ذمہ داری جو اس عشر اولا کے لیے میں نے آپ کے درمیان موضوع کے طور پر منتخب کیا ہے, تو اس میں ضروری ہے پہلے کربلا کو سمجھیے. اب یہ ساری باتیں ہمارے اپنے لیے ہیں خاص طور سے. دیکھیے کربلا منانا بہت آسان ہے, کربلا سمجھنا یہ یاد رکھیے. اس لیے کربلا منانے میں ایک شمر تھا, ایک یزید تھا. توجہ رکھیے گا جو کہہ رہا ہوں. کربلا منانے میں ہمارے ذہن میں جو تصور آئے گا کہ ایک شمر تھا, ایک یزید تھا, ایک عمر سعد تھا, ایک حسین بن امیر تھا, فلا فلا تھے. یہ منانے کا مسئلہ ہے. جس دن ہم کربلا سمجھ جائیں گے ہمیں پتا چل جائے گا نہ جانے آج بھی معاشرے میں کتنے شمر جی رہے ہیں. یا اللہ, میں نے پوری بات کہہ دی ہے. جس دن ہم کربلا سمجھنے کھڑے ہو جائیں گے ہمیں آج پتا چل جائے گا ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے یزید پنپ رہے ہیں. آج ہم کربلا اگر سمجھنے چلے جائیں گے تو پتا چل جائے گا کتنے ایسے حسین بن امیر ہیں کہ جو ہماری قوم کے جوانوں کو زخمی پہ زخمی کر رہے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, کربلا سمجھنے کی چیز ہے. جتنا ہم زیادہ کربلا منانے میں زور لگا رہے ہیں اس سے زیادہ ضروری ہے کربلا سمجھے. کربلا سمجھے, یہ ذمہ داری ہے. کربلا اور ہماری ذمہ داری. اب دیکھیے کربلا سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کربلا کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے نا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا سمجھنے سے پہلے یہ سب سے پہلی کڑی سمجھنی ضروری ہے کہ کربلا کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا. تو جیسے ہی ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو پتا چلا اس کا سلسلہ مدینے سے ہے. اور جب مدینے جاتے ہیں تو مدینے کا سلسلہ ملتا ہے کہ اس کی کڑی جڑی ہوئی ہے مکے سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا ہے کہ جس کو آج بھی کچھ نااہل رضی اللہ کہہ رہے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ ہر نقطہ زور لگا کے کہا جائے, باقی چیزیں آپ خود سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کربلا کا سلسلہ اور کربلا کا کنیکشن. آپ بولیں گے مولانا صاحب یہ آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ ابھی واضح کر رہا ہوں. کربلا اور ہماری ذمہ داری کی بات ہے نا, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. کربلا کا کنیکشن مدینہ اور مدینے سے مکہ تک کا ہے. کیسے؟ کیونکہ جو قاتل حسین ابن علی علیہ السلام ہے وہی یزید تخت حکومت پر بیٹھ کر جب کربلا کا سانحہ اور واقعہ اور حادثہ جو بھی نام دے دیجئے, جو بھی اس کا سیاہ کارنامہ ہو گیا اور اہل حرم پہنچے ہیں اس کے دربار میں, تو لب حسین پر چھڑی مارتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج میرے اجداد خوش ہو جائیں گے کہ میں نے احد اور بدر کا بدلہ لے لیا. یا اللہ توجہ کیجیے نا, میں کنیکشن بتا رہا ہوں آپ کو, سلسلہ بتا رہا ہوں کہ کربلا کا کنیکشن صرف کربلا تک کے محدود نہیں ہے بلکہ کربلا کا کنیکشن مکہ تک کے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ خود یزید نے کہا ہے, اعتراف کیا ہے, اس کا کنفیشن ہے کہ آج یقیناً بدر اور احد کے میرے خاندان کے جو مرے ہیں, اس نے شہید کا لفظ استعمال کیا تھا, مرے ہیں, آج ان کی روحیں خوش ہوگی کہ میں نے آج ان کا بدلہ لے لیا. تو یزید کا یہ کہنا بتا رہا ہے کہ کربلا اچانک پیش آنے والا حادثہ نہیں, یہ انتقام ہے. یا اللہ یا اللہ. کربلا جب وہ انتقام کے عنوان سے دیکھ رہا ہے تبھی تو ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ منتقی میں خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ وجہ ہے, یہ سلسلہ وہاں سے ہے. اب اگر دو شہزادے کی جنگ کا کوئی نام دے رہا ہے, جھوٹا ہے, ناخلف ہے, بدماش ہے, بدقماش ہے.
उसे ना तो तारीख पता है, ना रिवायत का इल्म है, ना हकीकत से आशना है। चाहे देखे जिसको वो अपना रहबर रहनुमा मान रहा है, वो खुद कह रहा है कि बद्र ओहद के मरे हुए मेरे खानदान के लोगों की रूहें खुश होगी कि मैंने उनका बदला ले लिया। ठीक है, ये करबला और करबला के बाद जो हमारी जिम्मेदारी आती है उस पर एक रोशनी डाली है। अब एक बात मैंने, अगर जो मसाइब की मंजिल में चला गया था मैं, वहां से एक बात रह जाती है जो मौलाए कायनात पर लगे हुए इल्जाम का वाज़े सबूत है और हमें दलील के तौर पे देने की जरूरत नहीं है। वो इतराज क्या है? एक सलवात का सहारा दीजिए, अर्ज करता हूं। ये जरा सा आप हजरात इधर से थोड़ा सा आगे आ जाए, उधर जो खाली जगह है जनाब, ये इधर थोड़ा सा आ जाए, रास्ता दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, और करीब आ जाएंगे तो जरा अच्छा लगेगा। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद मौलाए कायनात की जात के ऊपर एक एतराज, इशारे में, मतलब मैं बोल रहा हूं, आप इशारे में जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। एक इल्जाम मौलाए कायनात की जात वाला सिफात पे लगाते हैं। वो इल्जाम ये लगाते हैं कि अमा ये अली के मानने वाले और अली को इमाम कहने वाले, तस्लीम करने वाले, जाने क्यों एक खाम ख्याली में जी रहे हैं। हाँ, ये खुद फला 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 को नहीं मान रहे हैं, जबकि अली ने उनकी बैअत की थी। सुना है या नहीं सुना है भाई? सुना है ना? हाँ, हालांकि होना ये चाहिए कि हमारे जवान और हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग हजरात पढ़ने पे ज्यादा तवज्जो करें, पढ़ने पे, सुनने से ज्यादा। मैं खुद अपनी बात के लिए कह रहा हूं जनाब, आपको हक है कि आप किताब में जाएं, देखें, समझें और मुझसे कहें कि नहीं नहीं यहां पर आपसे भूल हो गई है, लेकिन अदब और तमीज के दायरे में, इसलिए कि हो ना हो मैं भी आप ही का हूं भाई। हाँ, तो पता चला लेके चले आए, वैसा हाल नहीं। हाँ, हो सकता है, हम भी इंसान हैं और कभी कभी ऐसा नहीं कि जानबूझ के होता है, हो जाता है रवा रवी में। तो जितना ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा उतना हमें नतीजा अच्छा मिलेगा। और सुनने तक की अगर रह जाएगा ना तो सुनी हुई बातें गायब हो जाती है। हाँ, अक्सर उनके यहाँ पर यही चलता है, वो कहते हैं हमने सुना है, हमने सुना है। मां पढ़े भी हो तो किसी ने शायद इसीलिए लफ्ज कह दिया कि उनको इसीलिए कहते हैं, तवज्जो कीजिएगा। तो एक बहुत अहम तरीन, और ये देखिए मौलाए कायनात की जात के ऊपर जो ये इल्जाम लगाते हैं ये और कहते हैं उनके लिए, इसका जवाब देना हर शिया पर फर्ज है, क्योंकि खुल्लम खुल्ला मौलाए कायनात की जात के ऊपर ये इल्जाम कि उन्होंने फला फला की वैद कर ली थी, आप जबरदस्ती में लगे पड़े हैं। जब अली को एतराज नहीं था उनके खलीफा और हाकिम होने पे, तो आप काहे लिए इतना ज्यादा तिल मिला रहे हैं? तो उसका जवाब दे रहा हूं। किताब में बहुत से हवाले, कुरान की आयतें भरी पड़ी है कि अली ने बैत नहीं की। हदीस और रिवायत इला माशाअल्लाह गिनाना शुरू हो जाए तो 4-5 दिन उसी में चला जाएगा। इतनी आयत, इतनी रिवायत, इतनी हदीसें हैं कि नहीं अली ने बैत नहीं की। लेकिन ये जवाब मैं बहुत आसानी से दे दूंगा आपको, और ये जवाब आप उनको पहुंचा दीजिएगा अगर बात आ जाए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 28 रजब की शब में, यानी शब 27 में जब बुलाया गया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कि दरबार में बुलाया जा रहा है, किसका खत आया था? कल बयान किया मैंने, किसका आया था खत? नहीं, खत किसका आया था? यजीद का। हाँ, किसका खत आया था? यजीद का। सलवात पढ़िए बुलंद तरीन। एक और सलवात का सहारा दीजिए।
یزید کا خط آیا ولید کے پاس اور ولید نے پیغام بھیجا غلام کے ذریعے سے اور مولا امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا اور پورا کا پورا خط پڑھ کے سنایا. اور اس میں سنانے کے بعد روایت کہتی ہے, تاریخ کہتی ہے کہ وہ تخت خلافت و حکومت کہیے یا جو بھی کہیے, اس پر ولید بیٹھا ہوا تھا. قریب ہی میں مروان کھڑا ہوا تھا, غلام وغیرہ موجود تھے. ولید نے جیسے ہی سنا دیا پیغام, خط پڑھ کے سنا دیا گیا, ولید سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ اب حسین کا کیا جواب آئے گا. اب حسین کا کیا جواب. اچھا یہ ولید جو ہے نا, کون ہے ولید؟ پتا نہیں, ہمارے جوانوں کو پتا ہے کہ نہیں, بڑا پلید ہے. یہ جو ولید ہے یہ بہت بڑا پلید تھا. اس کا دو چھوٹا سا کارنامہ سن لیا ہے تو بہت بھری بڑی ہیں باتیں, یعنی اتنی گھن آتی ہے بیان کرنے کے لیے. کبھی کبھی منبر کا تقدس ہوتا ہے, کچھ چیزیں نہیں بیان ہوتی ہے. اتنے عجیب کیریکٹر والے ہیں, اور یہ سب کو انہوں نے اپنا اب ظاہر سی بات ہے, اندھا کیا چاہے, کانا ہی راجا چاہے گا. وہ تھوڑی چاہے گا کہ دونوں آنکھ والا ہو, اور راجا بھی یہ چاہے گا کہ رعایا کیسی ہو, اندھی ہو. کیونکہ اگر کوئی ذرا سی بھی آنکھ والا آ گیا تو پھر یہ راجا نہ رہے گا, کہتا ہے. ہاں تو ایسا ہی معاملہ ولید کا دو چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے. ولید ہے کون؟ بڑا پلید, ہاں ملعون, لعنت برسے اس کے اوپر. بڑے نامی لوگ ہیں یہ لوگ, بہت اچھا نام ہے ان کا, ٹھیک ہے, بہت اچھا نام ہے, خطرناک نام ہے. اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ چونکہ یہ حاکم گورنر مدینہ, حاکم نہیں, گورنر مدینہ, مدینے کا گورنر تھا, تو ظاہر سی بات ہے جو گورنر ہوتا ہے اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امام جمعہ و جماعت ہو. اچھا ایک پیغام یہ سن لیجیے, اسلام کا یہ قانون ہے کہ جب کوئی کسی علاقے کا عالم امام جمعہ و جماعت ہوتا ہے نا, تو اس کی حیثیت اسلام کی نگاہ میں گورنر کی ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی اس وقت کے امام جمعہ و جماعت کے خلاف کچھ بات کہہ رہا ہے تو وہ پھر اسلام کے قانون کے خلاف زبان کھول رہا ہے, یہ یاد رکھیے گا. لہذا پھر گورنر کی حیثیت ہے تو ویسا ہی عالم لایا جائے کہ لانے کے بعد پچھتایا نہ جائے, پھر بیٹھ کے چینی گوئیاں نہ کی جائے. پہلے مطلب نکال لیں, اور جب مطلب نکل جائے اما یہ تو ایسے, اما دیکھیے میں کسی کو تنگ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے ہر گھر کی کہانی ہے بھائی, ہر علاقے کی کہانی ہے. ہاں جب تک رشتہ نہیں ہوتا تو نئی دلہن جو ہے نا بڑی اچھی لگتی ہے, اور جیسے ہی گھر آ جاتی ہے تو کہا روٹی ٹیڑھی ہے, چائے بے مزہ ہے, سالن میں نمک نہیں ہے. سمجھ رہے نا, یہ حال نہ ہونے پائے. جو کچھ کرنا ہے وہ نکاح کے پہلے کر لیجئے کہ کیسی چاہیے. اب نکاح ہونے کے بعد معاملہ, اور حقیقت میں یہ بات عقلی ہے بھی نہیں کہ جب آپ کو ساری چیزیں دیکھنا تھا تو تب دونوں آنکھوں سے نہیں, چاروں ہاتھوں سے دونوں آنکھ بند تھی, اور جب ہو گیا تو بغل والی کی بھی آنکھ کھول دی گئی ہے کہ آپ بھی دیکھو. صلوات پڑھیے بر محمد. ہاں یہ حالات ہے, اس لیے ہمارا معاشرہ اور گھرانہ اور سنسار جو بگڑتا چلا جا رہا ہے. تو ولید اتنا پلید تھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ جب مدینے کا گورنر بنایا گیا ہے تو اچانک ابھی سے نہیں تھا, وہ پہلے سے تھا. مولائے کائنات کی جب شہادت ہوئی ہے نا, اور مولائے کائنات جب ظاہری خلافت پہ نہیں آئے تب بھی تھا, اس کو رکھا گیا تھا. اس کے بعد بھی اس کا کارنامہ اتنا پیارا ہے کہ اس کو نماز صبح میں حاضر ہونا ہے, نماز ظہر عصر میں حاضر ہونا ہے, نماز مغرب اور عشاء میں بھی حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو اب صبح کی اذان ہو رہی ہے, غلام اٹھا رہا ہے بار بار. سرکار اٹھ جائیے, سرکار. وہ بہت گہری نیند میں تھے, نہیں جناب پوری رات پی کے سوئے تھے.
ये असली बात ये है, जो बातें आहिस्ता से कहूँ ना उसमें ज्यादा जोर होता है, समझ लीजिएगा जरा। हाँ, गुलाम उठा रहा है, सरकार उठिए, आसान हो रही है, यहाँ तक कि अजान भी हो गई। और एक जमाना, एक वक्त भी गुजर गया कि अब इकामत हो के नमाज जमात हो जानी चाहिए। ठीक है, किसी तरीके से गुलाम ने उठाया, ये उठे। अब जाहिर सी बात है, जो शराब पीता हो उसे काहे का वजू और काहे का गुस्ल। उठा, आवा डाली, कदम जो है मशरिक मगरिब चल रहा था। समझते हुए चलिएगा, आपको जो अर्ज कर रहा हूं, यूं ही चलते हुए मस्जिद पहुंचा, मस्जिद से मेहराब पहुंचा, मेहराब में खड़ा हुआ, इकामत भी हुई, नमाज भी हुई। और नमाज सुबह की कितनी रकत है जनाब? किसने बोल दिया भैया 4 रकत? खैरियत है? तारीख से आगे चल रहे हैं कि शरीयत से आगे चल रहे हैं? सलवात पढ़िए पर मोहम्मद करते हैं, इसका मतलब पढ़ते हैं, इसका मतलब पढ़ते हैं। जब 2 की जगह 4 का जवाब आया तो समझ में आया पढ़ते जरूर है, पढ़ते जरूर है। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। इसीलिए कभी कभी कहा समझदारी है कि जबान बंद रहे, कभी कभी ऐसा होता है ना, यही होता है। एक वाकया हमारे उस्ताद बयान किया करते, इस पे याद आ गया, सुन, ये सब काम की चीजें जनाब, ये ना समझिएगा कि मौलाना साहब वक्त निकाल रहे हैं, नहीं, कुछ बातें बड़ों के लिए होती हैं, कुछ बच्चों के लिए होते हैं, कुछ जवानों के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे फर्श अदा पर हर सिंफ के, हर एज के, हर उम्र के अजादार और सुनने वाले मौजूद होते हैं, तो बातों को उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो हमारे उस्ताद एक मिसाल दिया करते हैं कि एक शिकारी रोज शिकार के लिए निकलता था, जंगल जाता था और बगैर शिकार किए वापस नहीं आता था। एक रोज वो गया, सुबह से लेके असर का वक्त, यानी शाम होने वाली है, सूरज ढलने ही वाला है, उसे कोई शिकार नहीं मिला। थक हार के वो एक दरख्त को टेक लगाए हुए, सहारा लगाए हुए, जैसे हमारे कुछ जवान अभी लगाए हुए दीवारों से, हाँ वैसे ही लगाए हुए। हाँ, वो कभी कभी दीवार को भी सहारे की जरूरत होती है, जरूरी थोड़ी है कि वो बूढ़े हो गए। सलवात पढ़िए भाई मोहम्मद। तो ऐसे टेक लगाए हुए, सहारा लिए हुए दरख्त के साए में, तने से दरख्त के सहारा लिए, थोड़ा सा वो सुकून की सांस लेने ही वाला था कि एक चिड़िया बोली और इसने यहां से तीर रवाना किया और वो शिकार हो गई, नीचे आई, तीर के साथ उठाया, उसको देख के कहा, जानती हो तुम क्यों मरी हो? चुप रहती तो मरती नहीं। या अल्लाह, सलवात पढ़िए पर मोहम्मद। ये हमेशा याद रखिएगा। एक और सलवात पढ़िए बुलंद करिए। मैं तो खाली हाथ जा ही रहा था, तूने आवाज की और तेरा फातिहा हो गया। ये होता है, ये याद रखिए। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह बोला जाए, देख समझ के बोलिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फातिहा हो जाए। हाँ, ये सोच समझ के बोलना चाहिए जो अर्ज कर रहा हूं। तो ये पहुंचा मेहराब में, नमाज हुई सुबह की, जबकि 2 रकत है सुबह की नमाज, मगर इसने पढ़ा दी कितनी? 4। आप जवाब दीजिए तो अच्छा था। पढ़ा दी कितनी? 4 रकत पढ़ा दी। और कमाल ये है कि पढ़ने वालों ने पढ़ भी ली। या अल्लाह, वारे अंधी तकलीद। हाँ, पढ़ने वालों ने पढ़ भी ली। अब पढ़ने के बाद धीरे से बकैया एक शख्स जाता है और कान में कहता है, सरकार 4 पढ़ा दिया आपने। या अल्लाह, क्या कहा? सरकार 4 पढ़ा दिया आपने, तो ये भी बड़ा होशियार, कम है तो और पढ़ा दूं। या अल्लाह, समझ रहे आप? कम है तो और पढ़ा दूं। एक तो ये वाकया है, और कुछ दिनों बाद एक वाकया ये भी पेश आया, गुलाम उठाता रहा, अजान सुबह की अजान और हो भी गई, मगर जाग नहीं पाए किसी तरीके से। गुलाम उठाता रहा, आखिरकार उसी गुरूदी के आलम में अपनी अबा उठाई और कनीज को दिया, तुम पढ़ा दो। या अल्लाह, या अल्लाह, अफसोस है जनाब, अफसोस। यह है इस्लाम की तारीख।
حالانکہ یہ اسلام کی تاریخ نہیں ہے مگر اس کو نام دیا گیا ہے نا بھائی. مشکل یہی تو ہے. کنیز کو بھیج دیا. کس کو بھیج دیا؟ کنیز کو بھیج دیا, جا تم پڑھا دو. اور وہ پچھلے کی طرح جو 4 پڑھ لیے چپ چاپ, وہ کنیز کے پیچھے پڑھ لیے. وہ بھی ولید نے امام حسین علیہ السلام کو شب 28 رجب بلایا تھا دربار میں, بلا کے خط سنایا. میں کہاں سے چل رہا تھا وہ سنیے, مجھے معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن سے نکل ہی گیا کہ بات چلی کہاں سے تھی. جواب یہ دے رہا تھا کہ لوگوں نے مولائے کائنات کی ذات پر یہ الزام رکھا کہ یہ علی علیہ السلام نے فلاں فلاں کی بیعت کر لی تھی, اس کا جواب دے رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا. امام حسین علیہ السلام آئے, خط سنایا گیا. خط سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا بیعت جیسے اہم معاملے کے لیے رات کی تاریکی میں اکیلے میں بات نہیں ہوتی ہے, کل دن کے اجالے میں مسجد نبوی میں بات ہوگی. توجہ کیجیے گا, ہمارا حسینی کردار ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر دشمن کے دربار میں بھی کہو اگر آپ حق پر ہے کہ کل دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں تو کتنا پانی پیا ہے اور ہم کس کھیت کی مولی ہے, پتا چل جائے گا. امام حسین صلی السلام نے کہا کل دن کے اجالے میں یہ بیعت کا معاملہ دیکھا جائے گا. اور یہ کہہ کے امام حسین جانے لگے تو مروان نے کیا کہا تھا, کل مسائل میں بیان کیا ہوں. مروان نے فوراً کہا اے ولید, حسین ابن علی کو ابھی روک کے بیعت لے لے یا سر تن سے جدا کر دے, کیونکہ اگر حسین یہاں سے چلے گئے تیرے ہاتھ نہ آئیں گے. ولید نے دیکھا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہو, تو ولید کو مروان کہتا ہے وجہ یہ ہے کیونکہ حسین کے پہلو میں بھی علی کا دل دھڑکتا ہے. یا اللہ, توجہ نہیں کی آپ نے. دشمن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں پر نہیں ہے, دشمن کہہ رہا ہے حسین کو دربار سے جانے نہ دے ولید, اسی وقت بیعت کا مسئلہ حل کر لے, یا بیعت لے لے یا سر تن سے اتار دے. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ مروان کہتا ہے کیونکہ حسین کے پہلو میں بھی علی کا دل ہے, علی کا دل دھڑک رہا ہے. تو امام مروان نے ایک بات تو بتا دی ہے کہ سن 60 ہجری کا خون علی اپنے دور کے باطل سے بیعت نہیں کر سکتا. تو آپ یہ بتائیے کہ سن 11 ہجری کا خود علی اپنے دور کے باطل سے بیعت کیسے کر لے گا. سلوات بھیجے پر محمد. سن 60 ہجری کا خون علی جب اپنے دور کے بعد دل کی بیعت نہیں کر سکتا, یہ خود مروان کہہ رہا ہے, تو سن 11 ہجری کا علی خود ذات علی اپنے دور کے باطل سے بیعت. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. یا اللہ, کیا کہہ رہے ہو. پہلے تو کہہ رہے ہو کہ علی نے بیعت نے اپنے دور کے فلا فلا سے بیعت کر لی, اور 60 ہجری میں خود مروان کہہ رہا ہے حسین کے کلیجے میں پہلو میں وہی دل دھڑک رہا ہے جو علی کا ہے. اس کا مطلب نہ تو کل ذات علی نے بیعت کی ہے باطل سے, اور نہ آج خون علی بیعت کرے گا, اور نہ ہی قیامت تک کوئی علی والا باطل کی بیعت کر سکتا, ہرگز نہیں کر سکتا. علی کو بڑھا دیتے ہیں کس سے؟ نبی سے. کون بڑھاتا ہے بھائی, کون بڑھاتا ہے, یہ بھی سن لیجئے. اب تاریخ کی بات آئی ہے نا تو سن لیجئے جناب. اور یہ تاریخ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ایمان تازہ, منور, پختہ, مضبوط, مستحکم, پائیدار ہوتے ہیں. اور مجھے
یہ یقین ہے کہ مجمع کے اکثر لوگوں کو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں معلوم ہوگا، یاد نہیں ہوگا جو بات میں کہہ رہا ہوں. یہ جو جملہ میں نے کہا کہ انہوں نے نبی کو اتنا نیچے کر دیا فضیلت کے معاملے میں، مرتبے کے معاملے میں، عظمت کے معاملے میں، کہ خود بخود مولا کائنات ان کو اوپر نظر آئے، بلند نظر آئے، بلند نظر آئے. نہیں نہیں، نبی اور علی ایک ہی مرتبے کے ہیں. ایک کو نبوت کا عہدہ دیا گیا ہے اور ایک کو امامت کا. یہ ہمارے شیعوں کا عقیدہ ہے. اچھا، یہ بات کہتے ہوئے آگے بڑھوں تاکہ یہ بات بھی مکمل رہے، اور یقیناً اس کو محسوس کیجئے گا. بہت پیارا جملہ، بہت پیارا نقطہ اور بہت پیاری بات ہے. یہ تو مولائے کائنات کے بلند ہونے کی بات آ رہی ہے کہ مولائے کائنات کو انہوں نے نبی سے بڑھا دیا. ایک اعتراض ہم چاہنے والوں کے اوپر بھی لگا. وہ اعتراض یہ لگا ہے، بھائی سنیے گا، غور سے سنیے گا، اور یہ لفظ بڑا حساس ضرور ہے لیکن بیان ضرور کروں گا. مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میں غلط بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی بھونڈی بات کر رہا ہوں. ہاں، جو سن رہا ہے سنیے. ہم پہ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، ہم پہ الزام یہ بھی لگتا ہے، ہم شیعوں پر، یہ شیعہ جو ہے صحابہ کو نہیں مانتے. یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں ان سے کہوں گا، اما جسے ہم مانتے ہیں اسے ہر کوئی مان نہیں پاتا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا جو بات کہہ رہا ہوں، یہ انہیں کوئی سمجھا دے اچھی سے کہ جنہیں ہم جب مان لیتے ہیں پھر انہیں ہر کوئی مان نہیں پاتا. چلیے اس کا بھی جواب دیے دیتا ہوں. آپ کی نیابت میں اور تمام شیعان حیدر کرار کی نیابت میں آپ کے اس امام بارگاہ اور منبر سے ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں، پہنچا دیجئے گا. وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کو برا کہہ دے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں جناب، اس کے اوپر تو واہ آنا چاہیے تھا جناب، اس لیے کہ آپ کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، میں اکیلا نہیں بول رہا ہوں، آپ کی طرف سے بھی بول رہا ہوں. وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کو برا کہہ دے. اگلا جملہ سنیے گا، وہ شیعہ نہیں جو صحابہ کو برا کہہ دے، اور وہ بھی شیعہ نہیں جو برے کو صحابہ کہہ دے. صلوات بھیجے نا محمد. فیصلہ ہو گیا جناب. میں نے پہلے ہی کہا، دیکھیے عام طور پہ مجھے بہت سی ایسی تھیوریز آتی ہے، ایسے فارمولے اور فارمیٹس ہیں میرے پاس کہ جو میں آیت کے ذریعے سے، روایت کے ذریعے سے، منطق کے ذریعے سے، فلسفے کے ذریعے سے، یہ ایسا وہ ویسا، یہ گणت اور وہ ایسا، یہ لاجک کہتی ہے، یہ سائیکولوجی کہتی ہے، وہ فلاں کہتی ہے، سب لگا کے میں اب تک بات پہنچا دیتا ہوں اور پہنچا سکتا ہوں، لیکن اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے نا. اب جو کام سوئی سے ہو رہا ہے اس کے لیے سوا نہیں لگاتے ہے نا. جو کام سوئی سے ہو رہا ہو اس میں سوا استعمال نہیں کرتے، اور جس میں سوئے سے کام ہو رہا ہو اس میں سبل استعمال. صلوات پڑھیں پر محمد وعلہ. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. دیکھیے نعرہ بتا رہا ہے کہ بچے کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئی، اس لیے بچوں کے اعتبار سے بھی گفتگو کرنی پڑتی ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا، ہر جگہ ہر چیز ہر اعتبار سے ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. میں نے ایک جگہ پر بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ سب سے تیز دھار ذرا سی ہلکی سی ٹچ ہونے پہ بھی بلیڈ جو ہے کاٹ دیتی ہے، خون نکل آتا ہے نا. تو بہت تیز دھار ہوتی ہے نا اس کی، اور کلہاڑی کی اس کی بھی دھار تیز ہوتی ہے، مگر آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریے اتنی جلدی کٹتا نہیں. مگر بلیڈ میں اگر چھینک جیسی کیفیت بھی یوں کرتے تو اتنی دیر میں کٹ جائے گا کیونکہ اتنی تیز دھار ہوتی ہے. لیکن بلیڈ سے آپ شیو کر سکتے ہیں،
درخت نہیں کاٹ سکتے. تیز ضرور ہے مگر اس بلیڈ سے درخت نہیں کاٹا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور کلہاڑی سے درخت کاٹا جا سکتا ہے, سیو نہیں کیا جا سکتا. وہ چیزیں سمجھ کے رکھا کریں سامنے کے اعتبار سے کیا چیز ہے. علی ان کو نظر آئے کہ نبی سے بڑھا دیا شیعوں نے, ہے نا, بار بار جو عرض کر رہا ہوں. کربلا ہماری ذمہ داری ہے نا, تو کربلا کیا ہوئی, اس کے پہلے کیا ہوا, اس کے کیا مسائل ہے, وہ سب پہنچانا, سمجھنا, سمجھ کے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. جانتے ہیں انہوں نے, ایک دو بات سنیے گا اور دو چار منٹ اور زحمت, انشاءاللہ ختم دعا ہے. ایک دو بات نبی کے فضیلت اور ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے جو تاریخ میں انہوں نے لکھا. بازار وقاص کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہاں, ہمارے جوانوں نے یقیناً نہیں سنا ہے, یا مجلسوں میں بیان نہیں ہوا, یا بزرگوں نے ان تک بات نہیں پہنچائی, یا اگر مجلس میں بیان ہوا تو اس وقت شاید دھیان سے. ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا, مجلس پڑھنے کے بعد اترا, آپ یہاں کی بات نہیں کرو تو آپ کہیں گے ہمارے پر ہی کہہ دیا آپ نے. ہاں, مجلس پڑھ کے اترا تو کہنے لگے مولانا صاحب آج جو آپ نے مجلس پڑھی بہت اچھی لگی اور کچھ نئی باتیں. میں نے کہا نیا کچھ نہیں پڑھا, آج آپ جاگ کے سن رہے تھے. صلوات بھیجیے بر محمد. ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے علماء, ان کی قربانی ہے, ان کی محنتیں ہیں جو آج ہم تک یہاں تک ہم پہنچے ہیں. ہاں, ہم تک یہ سب چیزیں پہنچی ہیں. نہیں, ہم نے کچھ نیا نہیں پڑھا, سب 14 سال پرانے ہی ہیں, نیا کچھ نہیں ہے. جس دن آپ سمجھ جائیں سمجھیے آج جا کے سنیے مجلس. جس دن سمجھ میں آ جائے سمجھیے آج جاگ رہے تھے اور مجلس سن رہے تھے. ہاں, یہ یاد رکھیے, نیا کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے, سب وہی رہتا ہے, بس ہر ایک کا تھوڑا بہت الفاظ کا بیان کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو بازار وقاص تفصیل میں دیکھیے گا, کبھی اگر گوگل پہ دیکھیے شاید وہاں پر کچھ جگہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا, ورنہ فارسی عربی کے اندر اردو میں تو بہت موجود ہے, اگر وہ گوگل بتا دے تو, ورنہ کتابیں موجود ہے. بازار وقاص مدینے کا وہ بازار ہے کہ جہاں جس وقت تو بازار ہوتا تھا, جیسے اپنے خم کا میلہ لگتا ہے, یہ جو الہ آباد میں, ناسک میں وغیرہ میں لگایا جاتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں, تو یہ جو اس ٹائپ کا تھا, یعنی کچھ موسم کے اعتبار سے 4 سال میں ایک بار وہ بازار لگتا تھا, اور جس جگہ پہ لگتا تھا وقاص نام تھا, اس لیے اس کو بازار وقاص. اور اس کے اندر ہر چیز ہوتی, یعنی ہر اچھی چیز اور ہر بری چیز. دیکھیے انہوں نے کیا ستم ظریفی کی ہے, کس پر, نبی کی ذات پر. لکھتے ہیں بڑے بڑے حروف میں کہ امان نبی نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے, مکہ کی بات, نبوت کا اعلان کرنے کے پہلے مدینے کی بات, دونوں طریقے سے لکھتے ہیں. کیا کہتے ہیں, نبی عام زندگی میں 2 طرح کی الگ الگ زندگی گزارتے تھے. جب وہ محراب میں ہوتے تھے, منبر پہ ہوتے تھے, مسجد میں ہوتے تھے, پیغام الہی سناتے تھے, تب نبی تھے, اور عام زندگی میں عام انسانوں جیسے تھے. لہذا بازار وقاص میں یہ بھی جاتے تھے اور بیٹھ کے ناچنے والیوں کا ناچ دیکھتے تھے. میں نے تو بہت سادے الفاظ میں کہا جناب, اس کے اندر جو لکھا ہے نا وہ بیان, یہ منبر کا تقدس کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. کیا کہا جناب, کیا کہا کہ نبی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو ایسا کہے اس پہ لعنت, جو ایسا عقیدہ رکھے اس پہ لعنت, جو اس کو فالو کرے. ہاں, آپ یقین جانیے کیا کہہ رہے ہیں. بازار وقاص جس میں ہر حلال حرام سب ہو رہا ہے, اور وہاں پر نبی کو پہنچا بھی دیا, اور صرف پہنچایا ہی نہیں بلکہ کہہ دیا ناچنے والیوں کا ناچ دیکھتے تھے. تو حیرت مت کیجئے, کل کا پھر جملہ دوہرا رہا ہوں, اما جو اللہ کو جہنم میں پہنچا دے. عجیب معاملہ ہے, کیسا عقیدہ ہے بھائی.
ہاں سمجھ میں نہیں آتا. کہا بازار عکاظ میں یہ ناچ دیکھتے تھے. اب دیکھیے نبی کی ذات کے متعلق بدگمانی یا عیب کس نے لگایا جناب؟ اب بتائیے, ہم نے تو علی کو معاذ اللہ ایسا کبھی پریزنٹ کیا ہی نہیں, تو جب نبی کو تم نے ایسا بتایا علی اوپر نظر آیا. یا اللہ صلوات بھیجے پر محمد نہیں پتا کس طرح کا عقیدہ رکھتے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور آج کی مجلس سے لے کے جب تک آپ کے درمیان خدا نے توفیق دی, حیات نے ساتھ دیا, صحت رہی, قوت بیاں باقی رہی, تو یہی کہوں گا جناب کربلا منانے سے زیادہ کربلا سمجھنے پہ زور لگائیے. اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ نے کربلا منائی نہیں تھی, کربلا پہنچائی تھی. کیونکہ اگر کربلا منانا ہوتا تو پھر وہ ملک شام میں آزادی اور رہائی کے بعد نہ تقاضا کرتی کہ ہمارے لیے کوئی حجرہ خالی کرو کہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں. یہ کربلا میں ہو جاتا. لیکن زینب کا قید شام سے رہائی کے بعد تقاضا کرنا بتاتا ہے کہ کربلا پہنچانا بہت ضروری تھا, اور کربلا پہنچائے گا وہی جو کربلا سمجھے گا. ہم آپ بار بار سنتے ہیں لفظ کربلا تو رونا آ جاتا ہے. جناب زینب نے جب 2 محرم کو پہلی مرتبہ سنا تھا, اللہ اکبر اللہ اکبر, عجیب 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 ماحول اور عجیب مرحلہ تھا وہ جناب زینب کبریٰ کے لیے. ثانیہ جناب زہرائے مرضیہ ہے جناب زینب کبریٰ. روایت کہہ رہی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا کی طرف دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا, اور جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سواری کا پیر پڑا, جناب زینب نے ایک چیخ آواز آہ کی نکالی اور جناب فضہ سے کہا ذرا بھیا سے پوچھ آنا کہ ہم کہاں ہیں. اللہ اکبر. عزادارو تصور کیجئے گا, مصائب رلانے کے لیے نہیں محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں. محسوس کر لیجئے گا تو یقیناً آنسو آئیں گے, اور یہ آنسو ہماری بخشش کی ضمانت ہے. اس اعتبار سے سوچ کر محسوس کر اپنے آپ کو کربلا لے چلیے اور جناب زینب کبریٰ کی مظلومیت کو محسوس کیجئے. جیسے ہی یہ سواری کے قدم اس سرزمین پر پڑے ہیں, جناب زینب کبریٰ نے جناب فضہ کو بلایا اور کہا ذرا میرے ماجائے سے پوچھ آؤ کہ یہ کون سی سرزمین ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے رہنے والوں کو قریب سے قریب میں جو موجود تھے ان کو بلایا اور کہا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. کہا اس کا نام شط فرات ہے. کہا اور کوئی نام ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے. کہا اور کوئی نام ہے؟ 1-2 نام بیان کیے. امام حسین نے گریا درد بھری آواز میں پوچھ لیا ارے ذرا بھیا یہ بھی بتا دو میرے عزیز میرے بھائی, کیا اس زمین کا اور بھی کوئی نام ہے؟ جیسے امام حسین نے درد بھری آواز میں پوچھا تو کہتا ہے ہاں اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اتنا کہنا تھا, امام حسین نے کہا ارے ہمارا مقام آ گیا, اب ہر ایک یہیں پر خیمہ زن ہوگا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عجیب حال ہے. کربلا کا ماحول دیکھیں.
उस सरजमीन पर दूर दूर तक कोई रहने वाला नहीं रहता था। वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खैमा नस्ब करवाया। जब खैमा नस्ब करवाया, तवज्जो से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा कि मजलूमियत का क्या मरहला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को बुलाया। मौला अब्बास को बुला के कहा, भैया अब्बास, सारे खैमे ये फरात के किनारे पर नस्ब कर दो। अल्लाह अकबर। कहा सारे खैमे ये फरात के किनारे पर नस्ब कर दो। जनाब अब्बास ने मिलजुल कर सारे खैमे नहर फरात के किनारे नस्ब कर दिए। 2 दिन बाद हुक्म हुआ फरात के किनारे से खैमे हटा लिए जाए। अल्लाह अकबर। अरे कितनी उम्मीद और हिम्मत से मौला अब्बास ने खैमों को नस्ब किया था। और जब 4 मुहर्रम को अरे जालिमों ने कहा हुसैन के खैमे अब फरात के किनारे से हटा लिए जाए वरना जंग हो जाएगी। इमाम हुसैन है कि हैरान और परेशान है। कभी हुसैन का चेहरा जर्द हो रहा है, कभी नीला पड़ रहा है, कभी सुर्ख हो रहा है। जब ये कैफियत देखी जनाब फिजा ने कहा, अरे आका, आपका चेहरे का रंग बार बार क्यों तब्दील हो रहा है? तो जनाब इमाम हुसैन ने कहा है, अम्मा फिजा, अरे मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अब्बास से कैसे कहूं कि अब फरात के किनारे से खैमे हटा लो। अब्बास जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। मैंने मजलिस तमाम कर दी। आपकी आवाज़ें गिरिया बुलंद अदादार हो। इमाम हुसैन, मैं हैरान और परेशान हूँ कि अब्बास से कैसे कहूँ कि अपने खैमों को अब फरात के किनारे से हटा लो। अब्बास। जनाब फिजा दौड़ी दौड़ी जनाब ज़ैनब कुबरा की खिदमत में पहुंची और कहा आपके माँ जाए जरा परेशानी में है। कहा क्या मामला है? जनाब फिजा ने माजरा बताया। जनाब फिजा को जनाब ज़ैनब ने कहा, जाओ मेरे भैया अब्बास को मेरे पास बुला ले आओ। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास जैसे ही जनाब ज़ैनब की खिदमत में आए, 2 जानू होके बैठ गए। कहा शहजादी क्या हुक्म है? क्या हुक्म है? वारे माँ की तरबियत। ज़ैनब के सामने 2 जानू होके बैठे, जबकि अपनी बहन है। कहते शहजादी गुलाम को क्या हुक्म है? अदादारो। जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया अब्बास, हुसैन हैरान है कि तुम्हें कैसे कहे कि खैमे फरात से हटा लो। अब्बास ज़ैनब ये चाहती है कि खैमे फरात से हटा लो। अब्बास ने खैमे को फरात से हटाया। अरे अब्बास की वफा है। शायद यही वफा का पहला नमूना था कि जो रोज़े आसूर हुसैन ने कहा, भैया अब्बास, पानी की सबील करना है, जंग नहीं करना। यही वजह है टूटा हुआ नेज़ा लेके अब्बास मैदान करबला पहुंचे। चारों तरफ से लई इन्होंने। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। बारिल्हा तुझे वास्ता है तेरी अज़मत का, तेरी कुदरत का, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत और फजीलत का वास्ता। हमारी तमाम इबादतों को बिलखुसूस इन अज़ादारी को, इन मजालिस अज़ा को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। परवरदिगारा शियान हैदर करार जहाँ कहीं भी उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो कोई बीमार है उन्हें शिफाए कामिल व आजिल राहत फरमा। जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ों को गैब से अदा फरमा। ये औलाद मोमिनीन को औलाद नरीना इनायत फरमा। साहिबान औलाद की औलाद को एक तौफीक मरहमत फरमा।
دین اسلام کے پیغام کو سمجھنے، سمجھ کے عمل کرنے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرما، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے بزرگوں کو صحت و تندرستی اور طول عمر عنایت فرما، ہمارے بچوں اور جوانوں کو علم دین و دنیا سے آراستہ فرما، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی فرما۔ پروردگارا دعا میں عظیم دعا، منتقم خون حسین امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کے ان کی آوان و انصار میں شریک ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد حسین، مرحومہ راضیہ بیگم اور مرحوم مرتضی علی اور جملہ مرحوم مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن